السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس کسی نے بھی رسول اللہ کی اطاعت کر لی دراصل اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے، وابغض للہ، جو دشمنی بغض عداوت بھی اللہ ہی کے لیے رکھے، واعطى للہ، جو دے تو اللہ ہی کے لیے دے، ومنع للہ، جو روک دے نہ دے خرچ نہ کرے تو اللہ ہی کے لیے نہ کرے، فقد استکمل الایمان، ایسے میں جس کے اندر یہ چار چیزیں جمع ہو جائیں تو ایسے خوش نصیب نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ نبی علیہ السلام کے فرامین اتنے ہمہ پہلو ہوتے ہیں کہ بندہ کس پہلو سے بات کرے حیران ہو جاتا ہے۔ من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھے۔ ایک محبت تو وہ ہے جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، رشتہ داریاں نہیں ہیں لیکن دین کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جن خونی رشتوں میں خونی رشتے کی رشتہ داری موجود ہے، وہاں بھی محبت اللہ کے لیے ہے۔ نبی علیہ السلام کی پوری سیرت مبارکہ بتاتی ہے، صحابہ اسی لیے تو صحابہ ہیں، اپنے عمل سے مثال قائم کر گئے، معیار بنا کے چلے گئے۔ تلواریں اٹھیں تو سب سے پہلے آپس میں اٹھیں، باپ بیٹے کے مد مقابل تھا، بیٹا باپ کا مد مقابل تھا، میاں بیوی کے بیوی، میاں کے بھائی، بھائی کے بہن، بھائی کے بہن، بھائی بہن کے، تلواریں چلیں۔ خونی رشتوں میں تلواریں چلیں۔ آغاز اسلام نے نہیں کیا، اسلام نے تو سچائی کی تبلیغ کی، رکاوٹ پیدا ہو گئی تو تلوار اٹھی۔ اس تلوار کے سامنے خونی رشتہ بھی آ گیا، زیر و زبر ہو گیا۔ تو یہ عملی مثال قائم کر کے بتا دیا کہ تمہارے خونی رشتوں میں بھی جو محبت رکھی وہ اللہ نے رکھی ہے، اور تم نے بھی محبت اللہ ہی کے لیے رکھنی ہے۔ اگر اللہ کا واسطہ درمیان میں نہیں رہا تو محبت نہیں رکھنی، اس باپ سے بھی نہیں رکھنی جو دین پہ نہیں ہے، بے دین ہے، گستاخ ہے، نبوت کا منکر ہے، توحید کا منکر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہی حدیثیں مجھے اور آپ کو صبر بھی دیتی ہیں۔ اب میرے والد صاحب بے ہوشی کے عالم میں جمعہ پڑھانے آپ کے پاس حاضر ہوں، دعا کرے اللہ انہیں صحت دے، ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے،
انہی سے علم حاصل کیا آپ کے سامنے ہوں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی یہی سوچا تھا کہ اسی لالچ میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ دعائیں دیں گے۔ والد کی بیماری سے جمعہ مجھے معاف تو نہیں ہوتا، جمعہ تو پھر بھی پڑھنا ہے، تو پڑھا کیوں نہ دوں تاکہ آپ لوگوں کی مجھے دعائیں تو ملیں، اور یہ پڑھانے کا جو ثواب ہے وہ میرے ابو کو پہنچے، اس کی برکت پہنچے، انہیں صحت ملے، زندگی ملے، انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ تو آپ سے خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے۔ لیکن والد کے ساتھ جتنی بھی محبت ہو، والدین کے ساتھ جتنی بھی محبت ہو، وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بڑھ نہیں سکتی، نہیں بڑھ سکتی۔ اس کو اس کے نیچے ہی رکھنا، اس سے نیچے ہی رکھنا۔ قل ان کان آباؤکم، قرآن کریم میرے نبی آپ اعلان کر دیں، اگر یہ تمہارے باپ، آباء و اجداد، وَأَبْنَاؤُكُمْ تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ تمہارے بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ تمہاری بیویاں، وَعَشِيرَتُكُمْ تمہارا کنبہ، تمہارے قبیلے، تمہارا خاندان، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تمہارا کمایا ہوا مال، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تمہاری وہ تجارت جس میں خسارے کا، کساد بازاری کا تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا تمہارے پسندیدہ رہائش گاہیں، یہ ساری چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، باپ بھی آ گیا، بیٹے بھی آ گیا، بھائی بھی آ گئی، بیویاں بھی آ گئی، پورا خاندان آ گیا، مال آ گیا، تجارت آ گئی، اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں یہ چیزیں زیادہ عزیز ہیں، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ عزیز ہیں، فَتَرَبَّصُوا پھر انتظار کرو، وہ راستہ دیکھو، حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اللہ کا پھر عذاب آیا ہی چاہتا، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ نافرمانی پہ اڑنے والوں کو ہدایت پھر نہیں دیتے۔ ایک آنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کے لیے کبھی بھی ہدایت کے دروازے زبردستی نہیں کھولتے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو من احب للہ جو محبت رکھے اللہ کے لیے رکھے۔ ان رشتوں میں محبت بھی اللہ نے پیدا کی ہے، اللہ پیدا نہ کرتا باپ سے محبت کیسے ہوتی؟ اللہ محبت رکھتے ہی نہ تو اولاد کی نشو و نما والدین کیسے کرتے؟ والدین اولاد پہ قربان ہو جاتے ہیں، اپنی جان قربان کر دیتے ہیں، لیکن انہیں بچوں کو کانٹا چبھنے نہیں دیتے جہاں تک ان کے بس میں ہو۔ یہی حال اولاد کا ہے والدین کے لیے، لیکن یہ محبت رکھی کس نے؟ اللہ نے رکھی۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، یہاں جو دوست ہوں گے وہاں سارے دشمن ہوں گے، قاعدہ قانون ہی بدل جائے گا۔ یہاں جو اللہ نے محبت رکھی وہ بھی انعام، وہ بھی امتحان کے طور پہ رکھی ہے کہ میں نے ان کے درمیان محبت پیدا کی ہے، باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ماں بیٹی کے درمیان، دوست دوست کے درمیان، ذات ذات کے درمیان، قوم قوم کے درمیان، ممالک کے درمیان، معاشرے کے درمیان۔ اس محبت کو میرے اصول کے مطابق رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ جب قیامت قائم ہوگی تعلق کے معیار ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ ہے نا، تعلق کے معیار ہی تبدیل ہو جائیں گے۔ وہاں سارے ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، صرف جو تقویدار ہوں گے
ان میں آپس میں محبت ہوگی. اگر وہ تقویدار باپ بیٹے ہیں تو محبت رہے گی. اگر باپ بیٹے دونوں تقویدار نہیں تو دونوں میں محبت نہیں رہے گی. جو تقوی ہے وہ جنت میں، جس میں تقوی نہیں وہ جہنم میں. پھر جو جنت میں ہے اللہ اس کا دل دکھنے بھی نہیں دے گا اپنے باپ کے اوپر، ورنہ جنت کا مزہ تو کرکرا ہو گیا نا بھائی. آپ جنت کی نعمتوں میں عیش کر رہے ہیں، باپ کوئی بندہ نعمتوں میں عیش کر رہا ہے اور اس کا باپ جہنم میں پڑا ہوا ہے. جنتی جہنم کو جہنمیوں سے باقاعدہ مکالمہ ہوگا، مکالمہ کریں گے. اب اگر بیٹا جنت میں باپ جہنم میں، مکالمہ ہوگا تو اس کا دل نہیں دکھے گا، تو جنت میں رہنے کا مزہ تو کرکرا ہو گیا. نہیں، اللہ وہ محبت ہی مٹا کے رکھ دیں گے. اب بات کریں، باپ جنت میں ہے باپ جنت میں ہے، بیٹا دوزخ میں ہے، تو باپ جب بیٹے سے بات کرے گا تو دنیا کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے تو کیا اس جو کیا کہتے ہیں باپ جنت میں، اس کا دل نہیں دکھے گا جہنمی بیٹے کے اوپر، دنیا کے معیار کو سامنے رکھتے ہوئے. بلکہ دنیا کے معیار کو سامنے رکھے تو باپ جنت سے جہنم چھلانگ مار دے گا. لیکن نہیں، وہ جو محبت جس بنیاد پہ بندے نے چھلانگ مارنی، اللہ اس محبت کو ہی فنا کر دیں گے. لا تعلقی، کیوں؟ پیدا تو اللہ نے کیا، اللہ نے صرف ذریعہ بنایا ہے. اللہ چاہتا اوپر سے بندے نازل ہوتے، زمین پھٹتی بندے پیدا ہوتے، جیسے پودے اگتے ہیں بندے بھی اگتے. نہیں، یہاں کے معیارات وہاں تبدیل ہو جائیں گے. یہ حدیث میں نے سنائی ہے اپنی لالچ میں کہ اللہ مجھے اس اصول پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اصول پہ اس سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے، کیونکہ باپ بیٹے مسلمان ہیں. یہاں جدائی آ بھی جائے حکم ربی کی وجہ سے، وہ جدائی بڑی عارضی ہے، بڑی عارضی جدائی ہے. آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں. باپ پہلے آتا، بیٹا بعد میں آتا ہے دنیا میں، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں. اب میں ہمہ وقت رات کو ICU کے باہر ہوتا ہوں. ساتھی بتا رہے تھے جو وہاں ہیں ابو کی خدمت میں بھی، کہ ایک بندہ جس کا اعلان بھی ہو گیا اس کی مسجد میں شاید کہ جی حضرت فلاں شخص فوت ہو گیا، وہ اٹھ کے آرام سے ٹھیک ہو کے ٹر گیا گھر جی. اور جو بالکل ٹھیک تھا وہ گھر چلا گیا، وہ دوبارہ دورہ پڑا ICU میں لائے فوت ہو گیا. ابھی میں آ رہا تھا، میں اورنج ٹرین میں آ رہا تھا، یکدم وہ ایک بندے نے اٹھ کے ایمرجنسی کے بٹن کو دبایا تو میں گھبرا گیا، میں فکر پڑ گئی کیا ہو گیا. تو ایک بڑی عمر کے بندے تھے، وہ لڑک گئے تھے اس طرح کر کے. تو وہ پھر ان کو باہر لے گئے، تھوڑی دیر کے لیے ٹرین رکی، کیا پتہ کیا ہونا کیا نہیں. تو بالا وہ بیچارے وامٹ کر رہے تھے، اللہ کرے ان کی زندگی بچ جائے، ان کے بچوں پر ان کا سایہ سلامت رہے. تو جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے. اللہ بڑوں کا سایہ سلامت رکھے ایمان کے ساتھ. تو یہ حدیث بھی میں نے اپنی تسلی کے لیے آپ کو بیان کی ہے. اللہ مجھے حوصلہ دے، اللہ بڑوں کا سایہ سلامت رکھے. کبھی نہ کبھی جانا ہے ہی ہر ایک نے، آگے پیچھے سب نے جانا ہے، لیکن یہاں کی جو جدائی ہے وہ عارضی ہے. اگر ہم متقین رہے، اور اللہ سے یہی سوال ہے، یہی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں متقین بنا، تاکہ کل ہم باپ بیٹوں کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بہن کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان وہ محبت جو دنیا میں قائم تھی وہ اس سے بدرجہ بہتر وہاں بھی ہو. نہیں، معیار بدل جائے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہیں گے ابراہیم دیکھ تیرے پاؤں پہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے. وہ دیکھیں گے کیچڑ میں لتھڑا ہوا بجو ہوگا. یہ میں نے اپنے موبائل کے اوپر میں نے بجو کی تصویر دیکھی تھی ایک دن،
ویڈیو اس کی دیکھی تھی. ویڈیو کو میں نے کبھی بجو کو دیکھا نہیں تھا. کیچڑ میں لتھڑا ہوا بجو ہوگا. اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کو بجو کی شکل میں ان کے سامنے ان کے قدموں میں ڈال دیں گے فرشتے لا کے, پھر کھینچ کے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. حدیث ہے. وقت کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا درجہ ابراہیم علیہ السلام کا, اور آپ ان کی قربانیاں دیکھیں. لیکن باپ کی نجات میں توحید آڑے آ گئی, شرک آڑے آ گیا, توحید پہ نہ چلنا آڑے آ گیا. قرآن بھرا ہوا ابی آزر, اپنے باپ آزر سے وہ کہتے ہیں ایمان لائیں, یا ابتی یا ابتی یا ابتی, ابا جان ابا جان ابا جان, مان لیں جہنم سے بچ جائیں. یہاں کے معیارات وہاں تبدیل ہو جائیں گے. یہاں زبان بولتی ہے, باقی جسم کے تمام اعضاء خاموش ہیں, اوپر سے نیچے تک سائنس کو دڑا دیں. وہ کہتے ہیں نہیں, کوئی چیز بول نہیں سکتی. یہی ہے نا, بڑا محدود علم ہے اس کا. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں, معیار بدل جائے گا. الیوم نختم علی افواہہم, قیامت کا دن ہوگا ہم ان بے ایمانوں کے منہ پر مہر لگا دیں گے. وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون, ان کے پاؤں گواہی دیں گے وہ جو کچھ کرتوت کرتے رہے ہیں. وہاں ہاتھ پاؤں جلد سب کچھ تمام اعضاء بول اٹھیں گے. نہیں بولے گی تو زبان نہیں بولے گی. معیاری تبدیل. لا الہ الا اللہ. کل ہی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے, کل پرسوں یا رات کو پرسوں, ایک اسکالر کا, میں فوت ہو چکے ہیں, بڑے اچھے اسکالر تھے, ان سے کسی ڈاکٹر نے سوال کر دیا کہ ڈاکٹر بھی دیندار ہی تھے, انہوں نے بطور اعتراض نہیں کیا تھا, سمجھنے کے لیے سوال کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں, آپ جانتے ہیں میڈیکل سائنس تو اس نتیجے پر پہنچی ہوئی ہے, سوچنے سمجھنے کا سارا کام دماغ کا ہے, جبکہ قرآن تو مرکز دل کو قرار دیتا. جب میں نے یہ سنا تو میں نے کہا سنتا ہوں ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. 5-10 منٹ کی گفتگو کی, لیکن ڈاکٹر صاحب نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے. اللہ معاف فرمائے, نہیں پہنچ سکے. دیکھیں کسی چیز کی علت کا معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, قیامت آ رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا, سمندر بھڑک اٹھیں گے, سمندروں میں آگ لگ جائے گی. صحابہ نے علت پوچھی تھی, یا رسول اللہ پانی میں آگ لگے تو کیسے, پانی تو آگ کو بجھا دیتا ہے, اور پھر سمندروں کو آگ لگے تو کیسے لگے. پوری صحابہ کی تاریخ پڑھ لیں آپ, ایک صحابی کا یہ سوال نہیں ملتا. اللہ کے نبی نے عجیب محنت کی تھی صحابہ پر. توحید, رسالت, آخرت, یہ 3 بنیادیں ہیں. ان پہ اچھی طرح محنت ہو جائے تو پھر ہر سوال کا جواب ضروری نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک دفعہ سچائی نتھر کے سامنے آ جائے بس, پھر اللہ کو اپنے ہر حکم کے لیے جسٹیفیکیشن دینی پڑے گی. علت بیان کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ اللہ اپنے اس مخلوق کو جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذلیل پانی سے پیدا کیا ہے, اس کے سامنے اللہ جسٹیفیکیشن دیں ہر وقت. آپ اپنے 5000 کے چپڑاسی کو اپنے چیمبر کے اندر برداشت نہیں کرتے کہ وہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس کو جسٹیفیکیشن دیں. آپ کہیں گے آرڈر از آرڈر, ورنہ نکلو. اللہ کو یہ حق نہیں ہے کہ آرڈر از آرڈر. جب تمہیں پتہ چل گیا میں خالق ہوں, میں مالک ہوں, میں رازق ہوں, میں حاجت روا ہوں, میں مشکل کشا ہوں, میں دستگیر ہوں, پوری تقدیر تمہاری میرے ہاتھ میں ہے, جب تم پر یہ چیز آشکارا ہو چکی ہے تو پھر ہر حکم پہ تمہیں علت پوچھنے کی ضرورت کیا ہے, سرنڈر ہو جاؤ. تم علت پوچھو گے اس کا مطلب میں تمہیں جسٹیفیکیشن دیتا پھروں.
انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کی خدائی کو سمجھے. جب ایک دفعہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے, یہی تو اسلام کا کمال ہے, یہی تو اسلام کا کمال ہے. حقیقت سمجھ میں آ گئی تو مزاج ایسا بن جاتا ہے, پھر وہ سوال بھی نہیں ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ تسلی نہیں ہوئی, وہ دل میں نور اتنا بھر جاتا ہے. بھائی ایک دفعہ حقیقت واقع ہو جائے, جو بھی حکم آئے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے وہ برحق ہے. بات ہی ختم ہو گئی, بات ہی ختم ہو گئی. پہلے تو یہ ایمان بٹھائیں, لا الہ الا اللہ. ایک صحابی سے آپ کو نہیں ملتا کہ وہ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں آگ کیسے لگے گی. لیکن آج یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا کبھی کہا تھا 1400 سال میں ایک مسئلہ تشنہ طلب تھا, اسلام کٹیرے میں کھڑا تھا, سائنس نے آ کے حل کر دیا؟ کبھی سنا؟ 1400 سال سے اسلام کٹیرے میں تھا, آج سائنس نے بتا دیا واقعی H2O ہے, 2 حصے ہائیڈروجن ہے, 1 حصہ آکسیجن ہے, ایک جلاتی ہے, ایک بھڑکتی, دوسری بھڑکاتی ہے. یہ ہائیڈروجن آکسیجن جلنے جلانے بھڑکنے بھڑکانے میں لگ جائیں گے. آج پتہ چل گیا نیچے تو تیل کے ذخائر بھی ہیں, نیچے تو گیس کے ذخائر بھی ہیں. کیا اسلام 1400 سال کٹیرے میں کھڑا رہا؟ عدالت میں آپ اس کی پوچھ گچھ کرتے رہے. اسلام 1400 سال خاموش رہا, آج سائنس نے زندہ کر دیا؟ نہیں. سب سے پہلے سوال کرنے والوں کا یہ ذہن بنا ہے, پھر جواب دیں. میں ہوتا تو میں اس ڈاکٹر صاحب کو یہی جواب دیتا سب سے پہلے, ڈاکٹر صاحب طے شدہ بات ہے, جب آپ نے قرآن میں پڑھ لیا, حدیث میں پڑھ لیا, مرکز کیا ہے؟ دل ہے. لیکن قرآن دماغ کا بھی انکار نہیں کرتا. اب مرکز دل کیسے آپ کو سمجھ نہیں آتا, کوئی بات نہیں, لیکن حقیقت حقیقت ہے. حقیقت جس طرح وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ کا 1400 سال پتہ نہیں چلا, اس کو بھی کچھ عرصہ گزرنے دو, اس کو بھی کچھ عرصہ گزرنے دو. اب تو کچھ عرصہ گزرنے کی بھی ضرورت نہیں. خود جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا یونیورسٹی کے اندر, تو ہمارے ٹیچر نے پڑھاتے ہوئے کہا, اور آج بھی میں نے کہیں اور بھی غالباً یہ تحریر پڑھی ہے, میں نے مزید اس کو دیکھنا ہے, سائنس اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا نہیں ہے, یہ شعور ادراک کا تعلق دل سے ہے. سائنس پہنچ گئی ہے, سائنس پہنچ چکی ہے, تحقیقات ہو رہی ہیں. وہ پہنچے نہ پہنچے, اسلام پہلے ہی سے پہنچا ہوا ہے. اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا, الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. تمہارے دل میں ایک لو تھڑا ہے, وہ صحیح سب کچھ صحیح, وہ غلط سب کچھ غلط. سن لو, چکنے ہو جاؤ. الا چکنا کرنے کے لیے, خبردار کرنے کے لیے, متنبہ کرنے کے لیے. الا وہی القلب, سن لو وہ دل ہے. دماغ کے سوچنے کا منکر نہیں ہے, افلا تعقلون, ورنہ نہ ہوتا. سمجھ گئی؟ لیکن مرکز دل کو قرار دیتا. تو ابھی تک محدود علم کے مطابق میں اس کی اتنی ہی تشریح کرتا ہوں کہ بھائی جو ورکرز ہوتے ہیں آپ کے دفتر میں, ایک اوپر باس بیٹھا ہوتا ہے, نیچے سارے ورکرز کام کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کسی بھی ادارے کو دیکھیں, سربراہ چاہے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ڈن ہل کے سگریٹ پی رہا ہو, لیکن ادارہ پورا ورک میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پورا کام کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کس کے آرڈر پہ کام کر رہا ہوتا ہے؟ سمجھا جاتا ادارے کا کہ سربراہ کا آرڈر ہے, آرڈر کے اس آرڈر کی روشنی میں سارا کام چل رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ تو مرکز کون ہوا؟ ادارے کا سربراہ. پوری ورکنگ کمیونٹی نیچے موجود ہے, وہ اپنا اپنا کام کر رہی ہے, لیکن ادارے کے سربراہ کی پالیسی کی روشنی میں کر رہی ہے. ایسا ہی ہے. پھر اس ادارے کے سربراہ کے بھی اوپر سربراہ ہیں, پھر پالیسی چلتے چلتے اوپر تک چلی جاتی ہے. وہ اوپر کی پالیسی نیچے تک ٹریول ہوتی ہے. جو سب سے اوپر ہوتا ہے وہ تو بظاہر سب سے فارغ ہوتا ہے, جو سب سے اوپر ہوتا ہے بظاہر سب سے فارغ ہوتا ہے, لیکن اس کی پالیسی کے مطابق سارا کام نیچے ہو رہا ہوتا ہے. تو دراصل وہ کام پالیسی کا کریڈٹ کس کو جا رہا ہوتا ہے؟ بس
آپ کی تسلی کے لیے اتنی بات بتا دوں، دل سربراہ ہے. دل کیا ہے؟ سربراہ ہے. دل کا میلان نیکی کی طرف ہو جاتا ہے، دماغ سارے سوچنے سمجھنے کے کام نیکی کی شروع کر دیتا. ضرب، تقسیم، جمع، تفریق، سارٹ آؤٹ، جو کچھ کرنا ہے وہ وہیں لگ جاتا ہے دائیں طرف. دل کا میلان بائیں طرف ہو جائے تو دماغ بائیں طرف ہو کے بدکاریاں، زناکاریاں، شرابکاریاں ساری سوچنی شروع کر دیتا ہے. یہ جتنے بھی اس کے اندر کیا کہتے ہیں ورکنگ کیا کہتے ہیں پوائنٹ سے وہ سارے لگ جاتے ہیں، لیکن پیچھے اصل میلان کس کا ہے؟ دل. بھائی سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ دل مرکز ہے. دل مرکز ہے. اب بظاہر سائنس کو نظر ہی نہیں آتا کہ دل کوئی کام کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں صرف پمپ کر رہا ہے، لیکن یہ دل کا میلان ہے. دل دائیں طرف ہو گیا، دماغ دائیں طرف اپنی گردش شروع کر دیتا. اب وہ جو میلان ہے وہ سائنس کو نظر آئے تو کیسے آئے؟ اس کو تو وہی نظر آئے گا جو مادی دنیا کے اندر جو ایک تھوڑا بہت ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے. بہت زیادہ ترقی کر جائے، جیسے آج دل پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دل تک سائنس پہنچ چکی ہے، تو مزید پہنچے گی تو چلتی جائے گی، کنیکشن ملاتی چلی جائے گی. تو اسلام کی طے شدہ حقیقتوں پر ایمان رکھیں. اس کے کسی حکم کی علت سمجھ نہ آئے تو جو بڑے احکام ہیں ان کی علت آپ کو سمجھ آ چکی ہے، وہ سمجھ آ چکی، تسلی رکھیں. تو بات کہاں سے کہاں چلی گئی، پتہ نہیں کس نقطے سے میں نے یہ نقطہ ملا دیا تھا. تو آپ کو میں نے یہ بات کہی، یہاں کے معیارات وہاں نہیں رہیں گے. یہاں کے معیارات وہاں نہیں رہیں گے. یہاں اللہ نے محبت بھی رکھی ہے باپ بیٹے کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان، بہن بھائی کے درمیان، اساتذہ اور شاگردوں کے درمیان، امام اور مقتدی کے درمیان، افسران بالا اور ماتحتوں کے درمیان، عوام کے درمیان، سماج معاشرے کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے جو محبت رکھی ہے وہ بھی امتحان کے لیے رکھی ہے، جو دشمنی رکھی وہ بھی امتحان کے لیے رکھی ہے. اللہ نے یہ چیزیں رکھنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا اصول کے مطابق چلو کامیاب، اصول کے مطابق نہیں چلو گے تو ناکام. من احب للہ، محبت رکھ دی، اب یہ تمہارا کام ہے محبت اللہ کے لیے کرنی ہے. مگر نا آج ایک کی محبت کے پیچھے پڑ گئے، نہیں نہیں میں نہ مانوں. فرض کر لیں باپ کا بیٹا فوت ہو جاتا، اب باپ کتنی چھلانگیں مارے گا، کتنی چھلانگیں نہیں مارے گا. یا اللہ نعوذ باللہ میں تجھے نہیں مانتا، تو نے میرے بیٹے کو فوت کر دیا. وہ بیٹھے رہے گا، ایک دن بعد، 2 دن بعد بیٹے کی لاش سے بدبو شروع ہو جائے گی. اسی باپ کو اپنے ہاتھوں سے دفنانا پڑے گا. ایسے ہی ہے نا، یہ قانون ہے. اس لیے سر نگو ہونا سیکھیں اللہ کے سامنے. جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا سیکھیں. حدیث میں 2 چیزیں جو آئی ہیں نا بڑی کمال کی آئی ہیں انسان کے سدھرنے کے لیے، انسان کو اپنی اوقات میں لانے کے لیے. لیکن بندہ انسان اس کو اپنی اوقات میں لانے کے لیے استعمال نہیں کرتا، احسان کے لیے استعمال کرتا یا کفر و شرک کے لیے استعمال کرتا. حدیث میں قبرستان جانے کا حکم ہے لیکن عورتوں کو نہ جانے کا حکم ہے. جن کو جانے کا حکم ہے وہ نہیں جاتے، جن کو نہ جانے کا حکم ہے وہ جاتے. جہاں قبرستان عورتوں سے بھرا ہوتا ہے، ٹوٹکوں سے بھرا ہوتا ہے، دالوں سے بھرا ہوتا ہے، تعویذات سے بھرا ہوتا ہے. جن کو جانے کا حکم ہے وہ ایک بھی نہیں ہے. قبرستان جانے کا حکم کیوں ہے؟ یہ دنیا میں جو آپ کو میلے نظر آ رہے ہیں، کل تم بھی جاؤ گے یہی میلے چلتے رہیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے اوقات میں آ جاؤ. بندہ قبرستان جاتا ہے اس کو اپنی اوقات یاد آ جاتی ہے کہ کل میں نے یہاں. آپ میں کتنے ساتھی ہیں جو کل تک یہاں تھے آج نہیں ہیں؟ لا الہ الا اللہ. قبرستان سے پھر اپنی موت یاد آتی ہے، اور یہ حدیث میں فإنها تذکر الآخرہ. قبرستان جایا کرو، یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ پورا سال 100 چینل اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ واہیات لباس اپنی بچیوں کو پہناتے ہیں. جب عید کا دن ہوتا ہے بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ جاتے ہیں، نماز پڑھ کے سیدھے ابا جی دادا جی کی قبر پہ جاتے ہیں.
وہاں ایک دعا کر کے پھر اگلے سال تک کے لیے پھر آرام سے واپس آ کے اسی واہیات کاموں میں لگ جاتے ہیں. جو سلوک آپ اپنے بڑوں سے کر رہے ہیں کل آپ کے چھوٹے آپ کی قبر سے وہی سلوک کریں گے. آپ تو تب سلوک کر رہے ہیں جب مادی دنیا یہاں ہے, آپ کے بچے تب سلوک کریں گے جب مادی دنیا اس سے بھی آگے گزر چکی ہوگی. جیسے شیخ رشید نے حقیقت نہیں بتائی تھی آپ کو کہ وہ جو کیا کہتے ہیں امپورٹڈ وزیر اعظم جو لائے گئے تھے معین قریشی صاحب, ہم طنز نہیں کرتے, فوت ہو گئے ہیں نا کہ ہیں معین قریشی صاحب جو لائے گئے تھے, اچھا ہے, ان کو اپنی والدہ کی قبر کا پتہ نہیں تھا, بنا دی شیخ رشید کے مشورے پر قبر بنا دی گئی. آئے پروٹوکول کے ساتھ ماشاءاللہ دعا کی چلے گئے. اور یہ میں نے سال پہلے ایک اشتہار پڑھا کراچی کا, باپ اب بیٹا آیا ہوا ہے ماں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ اتنے عرصے پہلے ہم گئے تھے, اب وہ جس مکان میں تھے وہاں سے ماں جا چکی, وہاں نہیں, وہ اشتہار لگا رہا ہے میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں. بتائے کیا فائدہ ہے؟ خدا کی قسم یہ دنیا کیا ہے, 60-70 سال کی تو اس امت کی ایوریج عمر ہے. اس مادی دنیا نے مجھے اور آپ کو اندھا کر دیا, اندھا. تیزاب اتنا مسخ نہیں کرتا جلد کو, اس مادی دنیا نے ہماری عقل کو, ہمارے شعور کو, ہمارے ادراک کو اتنا مسخ کر دیا, ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا. ایک تو قبرستان جانے کی عادت بنائیں, وہاں جا کے دعا ان کے لیے مانگے جو فوت ہو گئے, ان سے نہ مانگے. دعا تو اللہ سے مانگنی ہوتی ہے. اور دوسرا جو حدیث میں حکم ہے عیادت المریض, مریض کی عیادت. اور کبھی کبھار آئی سی یو کا چکر لگایا کریں. آئی سی یو نہیں, کم سے کم کسی بھی ہاسپٹل کے ایمرجنسی سے گزر جائے کریں. خدا کی قسم اوقات یاد آ جائے گی, اوقات یاد آ جاتی بندے کو. ہر دوسرے لمحے لاشیں آ رہے ہوتے ہیں, لاشیں جا رہے ہوتے ہیں, تڑپتے ہوئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں اور پھر تڑپا کے واپس جا رہے ہوتے ہیں. بندے کو یاد آ جاتا ہے کل میں نے بھی جانا ہے, پتہ نہیں میں کس حال میں جاؤں گا, میرے بچوں کو میرا کیا بنے گا. بچوں کو تو بات کی بات ہے, میرا کیا بنے گا. یعقوب علیہ السلام پر جب موت آ رہی تھی انہوں نے یہی کیا تھا, یہ نہیں کہا تھا بچوں میرے بعد کیا کھاؤ گے, بچوں فکر نہ کرو, حلال کیا کہتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے بنا کے گیا ہوں, یہ نہیں کہا. ہاں یہ ہے حدیث میں, یہ الگ ہے کہ اپنے بچوں کو کوشش کرو اپنی طرف سے جو کوشش ہو سکتی ہے, بدحال چھوڑ کے نہ جاؤ کہ تمہارے بعد مانگنے لگیں. جتنا تم سے ہو سکتا ہے ان کو اپنی وسعت کے مطابق خوشحال چھوڑ کے جاؤ دنیا میں. لیکن فکر کس کی لگی ہوگی؟ یعقوب علیہ السلام پہ جب موت آ رہی تھی قرآن ذکر کرتا ہے, یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلا لیا. کس بات کی فکر کی؟ کہ ما تعبدون من بعدی, میرے بعد عبادت کس کی کرو گے, پیروی کس کی کرو گے, اطاعت کس کی کرو گے, کس کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزارو. بیٹا میرے بعد فلاں چاچے سے تعلق نہیں رکھنا, فلاں پھپھو سے نہیں رکھنا, بیٹی فلاں خالہ سے نہیں رکھنا, فلاں سے یہ نہیں کرنا. بندہ جاتے جاتے بھی گناہ ہی کر کے جاتا. پلٹ آئیں. یہ خطاب سب سے پہلے میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, پلٹ آئیں. کچھ بھی نہیں رکھا. روز میرے اور آپ کے رشتے جا رہے ہوتے ہیں, ایک دن ہم نے بھی چلے جانا اس دنیا سے. پھر وہاں انتظار میں ہوں گے کوئی ہمیں ہمارے لیے دعا کرے, ہمارے گناہوں کو بخشوانے کے لیے اللہ سے التجا کرے. تو پہلے میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں, ہماری زندگی ٹھیک, سب کچھ ٹھیک. عمریں بھی کتنی ہیں اس امت کی, چھوٹی سی تو عمر ہے. حدیث پوری نہیں کر سکا, صرف ترجمہ کر دیتا ہوں دوبارہ. من احب للہ, جو محبت بھی اللہ کے لیے رکھے. وہ ابغض للہ, جس نے دشمنی رکھنی کسی سے وہ بھی اللہ کے لیے رکھے. وہ عطا للہ, جو دیتا تو اللہ کے لیے دے. وہ منع للہ, جو کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکے. آج شادی کارڈ کیسے بن رہے ہیں؟ اب تو پتہ نہیں پورے 4 ورقوں میں شادی کارڈ آ رہے ہیں جی. یہاں کسی کو غریب یاد نہیں آ رہا کہ تمہارا 1000 روپے کا شادی کارڈ, ایک کارڈ 500 کا ایک کارڈ, 200 کا ایک کارڈ, 100 کا ایک کارڈ.
پتہ نہیں کتنا غریبوں کا بھلا کر دے گا اگر تم یہ نہ بنا کے غریبوں کو پیسے دے دو۔ ہر بندہ کہتا نہیں اس نے 2 صفوں میں بنایا میں 3 میں بناؤں، اگلا کہتا 3 میں بنایا میں 4 میں بناؤں۔ یہ حدیث میں کیا ہے؟ جو روکتا ہے اللہ کے لیے نہیں دیتا۔ غلط جگہ خرچ نہیں کرنا، صحیح جگہ خرچ کرنا ہے، جس کے اندر یہ 4 خوبیاں پیدا ہو جائے، محبت اللہ کے لیے، عداوت بھی اللہ کے لیے، دینا بھی اللہ کے لیے، نہ دینا بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل الایمان، ایسا خوش قسمت اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔